قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ متى استعبد الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. میرے جو پیارے پھول سے ننھے منھے بچے اور اسی طرح سے ہمارے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں اور ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں، میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تمام ہی دیش واسیوں کو اور یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. یہ وہ آزادی کا دن ہے کہ جس کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے. یہ ہمیں ایسے ہی یہ دن نصیب نہیں ہو گیا، بلکہ ہمارا آبا و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا اس میں خون شامل ہے. اس آزادی کے اندر ان کی قربانیاں شامل ہیں. یہ جو تاریخ ہے یہ ہمیں اصل میں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور ہم سب کو، پورے دیش کے مسلمانوں کو اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ سے، اس روشن تاریخ سے واقف ہوں کہ جس تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے، جس تاریخ کو جان بوجھ کر فراموش کر دیا گیا ہے، کہ ہمیں اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. میں چند باتیں کروں گا جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. زیادہ لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آنی چاہیے. ایک چیز ہے کہ عام طور سے جو جنگ آزادی کی شروعات ہے وہ 1857 سے سمجھی جاتی ہے، یعنی 1857 سے اس کا آغاز کہا جاتا ہے، اور جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا. حالانکہ وہ باقاعدہ ایک جنگ آزادی تھی، وہ آزادی کے لیے لڑی جانے والی ایک لڑائی تھی، اور جس کے بعد سے آزادی کا ایسا بگل بچ چکا تھا پورے دیش میں کہ پھر وہ انگریزوں کو بھگا کر ہی دم لیا. لیکن صرف اور صرف 1857 نہیں، بلکہ اس سے بھی ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی جس وقت انگریزوں نے یہاں پر اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے اپنی سب سے پہلے یہاں پر تجارتی کمپنی قائم کی تھی، اور وہ تجارت، یعنی انہوں نے نام تو اس کو یہ دیا تھا کہ ہم بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے آئے ہیں، حالانکہ ان کے جو ناپاک ارادے تھے اور ناپاک مقاصد تھے وہ کچھ دن کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے جس نے ان کے ناپاک ارادوں کو محسوس کیا اور باقاعدہ انگریزوں سے ٹکر لی اور جنگ لڑی، وہ تھے علی وردی خان، یعنی نواب سراج الدولہ کے نانا نواب علی وردی خان، جنہوں نے 1754 کے اندر 1754 میں سب سے پہلے انگریزوں کو روکنے ہی کے لیے، یعنی جب وہ اپنے قبضوں کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے اور ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، تو اسی وقت مسلمانوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ وہیں پر اگر اپنوں نے غداری نہ کی ہوتی تو پھر وہ جو ان کا طوفان تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. یعنی علی وردی خان کے بعد پھر ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے باقاعدہ جو انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے اور جنگ لڑی ہے. انہوں نے 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی. یہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ تھی جس کا مقصد انگریزوں کو وہیں پر روکنا تھا. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد انگریزوں کے یعنی نواب سراج الدولہ کے پاس تھی.
لیکن اور انگریزوں کی چند مٹھی بھر وہ انگریز اس وقت تھے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے میر جعفر نے اس موقع پر جو اس کا وزیر تھا نواب سراج الدولہ کا، اس نے غداری کی، اور اس غداری کے نتیجے میں وہ زبردست جنگ، وہ زبردست لڑائی کہ اگر اس وقت نواب سراج الدولہ اس جنگ کے اندر کامیاب ہو جاتے تو پھر انگریز آگے نہیں بڑھ پاتے، اور 1757 ہی کے اندر ان کا خاتمہ ہو جاتا، اور گویا کہ جو یعنی 200 سال کے بعد 200 سال تک جو مسلمان یہ پورا ملک ہندوستان اور بھارت وہ غلام رہا ہے انگریزوں کا، وہ غلامی ہمیں یعنی وہ بھگتنی نہ پڑتی اور ہم اس غلامی کے اندر داخل نہ ہوتے، جو اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس وقت نواب سراج الدولہ کو اس وقت شکست ہوئی ہے، ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حالانکہ اس وقت جو نواب سراج الدولہ کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی اور انگریزوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن منافقین جو ہمیشہ جو ہے وہ اپنوں کو نقصان پہنچاتے، یعنی جتنا نقصان ہمیں سامنے کے دشمنوں سے نہیں ہوتا اتنا نقصان ان چھپے اور منافقین سے ہوا ہے۔ اسی طرح سے ٹیپو سلطان کے موقع پر بھی یہ ہوا ہے، پھر اسی طرح سے بکسر کی جنگ ہوئی ہے جو 1764 کے اندر ہوئی ہے 1764 میں، اور پھر اس کے بعد جنگیں مختلف ہوتی رہی ہیں، اور جو مسلمان بادشاہ تھے یا اور دوسرے جو راجہ تھے انہوں نے بھی انگریزوں کے قدم روکنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ حیدر علی خان نے جنگ لڑی، حیدر علی نے جو دکن کے فرما روا تھے اس وقت، اور اس کے بعد یعنی ان کی وفات ہوئی ہے 1782 میں، اور سلطان ٹیپو وہ غیور اور بہادر اور وہ مرد مجاہد اور مرد مومن کہ جس نے سب سے زیادہ انگریزوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرہ نواب سراج الدولہ کے بعد انگریزوں کو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے تھا، اور جنہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ان کو یعنی کہ انگریزوں کو شکست دی، لیکن پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس طرح سے ہر موقع پر کیا جاتا ہے کہ اپنوں کی غداری، انگریزوں نے کچھ وزراء کو ٹیپو سلطان کے ان کے ساتھ میں اپنے ساتھ ملا لیا، ان کو بھاری رشوتیں دی، ان کو جاگیریں دینے کا وعدہ کیا، تو اسی کے نتیجے میں اس مرد مجاہد کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 4 مئی 1799 کو جام شہادت میدان جنگ کے اندر اور لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ہم تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بھارت کے مسلمانوں کو ان کا یہ مشہور جملہ یاد رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، تاکہ دشمن کو یہ معلوم ہو جائے، جو دیش کے دشمن ہے، جو دیش کو نفرت اور فرقہ پرستی کے اندر بانٹنا چاہتے ہیں، فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ڈی این اے وہ ٹیپو سلطان سے جا کر ملتا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ تم انگریزوں سے ہاتھ ملا لو، ان سے ساز باز کر لو، ہتھیار ڈال دو، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ شیر کی طرح سے لڑتے ہوئے میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ 1799 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس وقت جو انگریزوں کا جنرل تھا، جنرل ہورس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ایسے کسی بھی مرد مجاہد یا کسی بھی فریڈم فائٹر کی موت پر اتنا جشن، اتنی خوشی محسوس نہیں کی انگریزوں نے جتنی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے وقت انہوں نے خوشی محسوس کی اور مسرت محسوس کی۔ اگر وہ چند دن اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی مقدر تھا تو یہ ہو کر رہا، اور میر صادق اس کا نام ہمیشہ کے لیے
منافقین کے اندر لکھ دیا گیا، منافقین کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اور علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا کہ میر جعفر از بنگال اور صادق از دکن، اس طرح سے ان کا کچھ شعر ہے کہ بنگال کے اندر جو میر جعفر تھا اس نے غداری کی اور دکن میں میر صادق نے غداری کی، کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اور ہندوستان کے یہ سورما اور دو بڑے جو مرد مجاہد تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اپنی پوری وہ یعنی ان کی جو منصوبہ تھا، ان کی پلاننگ تھی، اور انہوں نے دوسرے راجا و مہاراجاؤں سے بھی خط و کتابت کی تھی تاکہ متحد ہو کر سب کے سب انگریزوں کا مقابلہ کریں، لیکن اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آئی اور کسی نے بھی اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسی طرح سے پھر مختلف چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور لڑائیاں ہوتی رہیں۔ پھر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر جب دہلی پر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا، تو اس وقت انہوں نے بھارت کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور ان سے جنگ لڑنے کو اور جہاد کرنے کو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ اسی کے بعد پھر تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شروع ہوئی ہے اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور افغانستان کو اپنا جہاد کا مرکز بنایا تھا تاکہ وہاں سے اس کو انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جا سکے۔ تو یہ ہمارے وہ مجاہدین آزادی ہے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں کہ جن کو آج بلا دیا گیا ہے، اور میر جعفر اور اس کے یعنی وہ ان غداران وطن ہیں، ان کے علاوہ جو شہیدان وطن یا جو فریڈم فائٹرز ہیں، ایک طویل ان کی فہرست ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشفاق اللہ خان، اور پھر اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی تھی اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں سے خط و کتابت کی تھی کہ تاکہ انگریزوں کے ناپاک قدموں کو اس ناپاک قدموں سے اس سرزمین کو پاک کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے یہ جو تحریکیں چلتی رہی، اور پھر 1857 کے اندر جس کو غدر انگریزوں نے کہا ہے، حالانکہ وہ باقاعدہ ایک تحریک یعنی جنگ آزادی کی شروعات تھی، جس کو کہ یعنی ایک کہنا چاہیے کہ بہادر شاہ ظفر نے اس کو باقاعدہ ان کی سرکردگی میں وہ جنگ لڑی گئی تھی، لیکن اس سے شروعات کیوں کی گئی اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو تقریباً 29,000 لوگ دہلی کے اندر ہی وہ شہید کر دیے گئے تھے بھارت کے، ان میں سے 24,000 تو تقریباً وہ مسلمان تھے اور باقی جو 5,000 تھے وہ ہمارے برادران وطن شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کی شروعات کو اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تک ہمارے برادران وطن نے اتنی بڑی قربانی اس سے پہلے کبھی دی نہیں تھی، اور نہ وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ اتنا بھی اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ ایک بڑی تعداد ان کی 5,000 لوگ، تو اسی لیے باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کی شروعات ہوئی ہے، حالانکہ اس سے 100 اور 200 سال پہلے ہی سے جبکہ انگریز آنا یہاں پر شروع ہو گئے تھے، اسی وقت سے مسلمانوں نے اور غیور مجاہدین نے، ہمارے فریڈم فائٹرز نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وقت سے یہ جنگ مسلسل لڑی جاتی رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ان اپنے مجاہدین کو جانتے ہیں اور مسلم مجاہدین سے واقف ہے۔ یہ 1865 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی اور مولانا یحییٰ علی، مولانا عبد الرحیم صادق پوری اور جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، ان کو کالا پانی اس غرض سے بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے بھی جنگ آزادی کے مسلمانوں کے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، اور وہ اس طرح کی تدبیریں کر رہے تھے کہ جس سے انگریزوں کے ناپاک قدموں سے اس سرزمین کو پاک کرایا جائے۔ اور جعفر تھانیسری انہوں نے کالا پانی کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، جو ہمارے اردو جاننے والے ہیں یا جو دوسرے حضرات ہیں
ان کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا فیصل احمد ندوی بٹکلی دامت برکاتہم ہمارے استاد ہیں، انہوں نے تحریک آزادی میں مسلم علماء کا کردار یعنی صرف ان علماء کے نام گنائے ہیں، اور وہ 1857 سے پہلے کی ابھی انہوں نے ایک جلد لکھی ہے جو 500 سے زیادہ صفحات کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جو ہم سب کے مطالعے کے قابل ہے، اور اس کو اور بھی اس طرح کی جو کتابیں ہیں انہیں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور جو دوسرے جہاں تک بھی یہ آواز جائے ان لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں کا اپنی عظیم الشان تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم ان کو سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جن کو آج سلیبس سے کورس سے جان بوجھ کر ان کے ناموں کو غائب کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ 1857 کے بعد سے پھر ہمارے برادران وطن بھی وہ اس تحریک کے اندر اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور ان میں سے بھی جو بہت سارے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کے نام بھی قابل ذکر ہیں، اور آخر میں پھر مہاتما گاندھی، ان کو ہمارے ہی مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے ان کو ساتھ میں شامل کیا تھا تاکہ پھر متحد ہو کر اور ایک ساتھ ہو کر اس جنگ کو لڑا جائے۔ اس طرح سے 15 اگست 1947 میں جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، ان قربانیوں کے نتیجے میں، اور جو ہمارے مجاہدین نے جو خون دیا ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، اور کبھی ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو کالا پانی بھیجا گیا، اور کبھی مالٹا ان کو بھیجا گیا ہے۔ مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ میں کئی سارے لوگ جو ریشمی رومال تحریک انہوں نے شروع کی تھی، اور دوسرے ملک کے بادشاہوں سے ترکی کے فرما روا سے انہوں نے خط و کتابت کی تھی تاکہ ان کے ذریعے سے مدد لی جا سکے، اور وہ تحریک پھر یعنی اس کو پکڑ لیا گیا تھا ان کے رومال کو، جس میں انہوں نے ایک یعنی مخفی زبان کے اندر خط لکھا تھا، اور اسی کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بڑی دردناک اور المناک ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، اور کہنا چاہیے کہ ایک وہ روشن بھی تاریخ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اپنے بچوں کو ہمیں یہ تاریخ بتانی چاہیے، اپنے مجاہدین کے نام بتانے چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان اسکولوں میں جو اسلامک اسکول میں ان میں پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی تاریخ سے واقف کرا سکیں گے۔ جو دوسرے جو اسکول ہیں ان میں ان کے ناموں کا ذکر بھی نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھ لینا جو اخباروں کی سرخیاں چھپیں گی اور جو رپورٹیں آئیں گی اور جو آرٹیکلز آئیں گے اخبارات کے اندر، جو مضامین آئیں گے ہندی یا انگلش میں، ان میں ہمارے مجاہدین کے نام کو حذف کر دیا گیا ہوگا سازش کے تحت میں۔ اور جو اصل میں غداران وطن ہے جو آج دیش بھکتی کا ثبوت ہم سے مانگتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی دیش بھکتی کا ثبوت ہمیں پیش کریں، اس لیے کہ ہمارا خون اس ملک کی مٹی کے اندر شامل ہے۔ یہ آزادی کی جو تاریخ ہے اس سے ہمیں واقف ہونا ہے۔ تو میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اسی پر ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے جو بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو مبارکباد دوں گا، وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے آج ایک چھوٹی سی جگہ پر پرفارمنس کی ہے، انشاءاللہ وہ مستقبل کے اندر، فیوچر کے اندر بڑے بڑے اسٹیج پر جا کر، بلکہ عملی میدان میں اور فیلڈ میں جا کر یہ ہمارے نونہالہ نے جو وطن ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں آج یہاں پر یہ جو پرفارمنس کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب ان کو عملی میدان ملے گا، ملک کی خدمت کا موقع ملے گا، دیش کی خدمت کا موقع ملے گا، قوم و ملت کی خدمت کا موقع ملے گا، تو یہ خدمات انجام دیں گے بحسن و خوبی، یہ وہ خدمات انجام دیں گے، یہ ایمان کو بھی اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہوں گے، توحید، عقیدہ توحید پر پختہ اور گامزن رہیں گے، اور اسی کے ساتھ میں اپنے وطن کی محبت میں سرشار ہو کر یہ آگے بڑھیں گے، ملک کو ترقی دلائیں گے اور اپنی قوم و ملت کے لیے بھی یہ خدمات انجام دیں گے۔ میں
تمام ہی اسٹاف کا اور ٹیچرز کا جنہوں نے ان بچوں کے لیے تیاری کرنے میں بہت محنت کی ہے، اور اسی طرح سے پورے اسکول کو اس پروگرام کے لیے تیار کیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا اور ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں تو ان کا جو جزا ہے اور جو بدلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ جو ان کی محنتیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، وہ اپنی قوم کے بچوں کے لیے جو لگ رہی ہیں، ان کے ایفرٹس لگ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور بغیر کام چوری کے اگر اسٹاف، ٹیچرز اور سبھی لوگ اس طرح سے کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، یہ بچے بھی کامیاب ہوں گے اور اس پوری قوم کو بھی کامیابی ملے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ان کو سرخرو فرمائے، اور جو کوششیں ہمارے ٹیچرز کے اساتذہ کرام کی، ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟